اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 7۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو میرے انعامات ہیں اپنے بندوں پر ان کو یاد کرو، اور جو تم نے مجھ سے عہد لیا تھا اس عہد کو کیا رکھو، یاد رکھو۔ اس عہد سے مراد ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یعنی اس عہد کے تقاضوں کو کیا کرو، پورا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کے عہد کو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اس نے تم سے عہد لیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو، جو بات دل میں پوشیدہ ہے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ 11واں حکم ہے اس صورت کا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اہل ایمان سے کہ ہر حال میں کس کو، عدل کو قائم رکھنا ہے، اور گواہی بھی اگر کسی کے حق میں دینی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی گواہی دینی ہے تو وہ بھی کس کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ ایک تو یہ حکم یہاں پر آیا ہے، اور ایک یہ حکم آیا تھا سورہ نساء کے اندر۔ سورہ نساء 5ویں پارے کے آخر میں ہی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کا 17واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا سورہ نساء، 5ویں پارے کے آخری 2 رکوع ہے۔ اب یہ حکم وہاں پر بھی آ رہا ہے اور یہی حکم یہاں پر بھی ہے۔ اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ سب ان دونوں میں تقدیم و تاخیر ہوئی، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اسلوب کا۔ بات ایک ہی ہے کہ کسی کے حق میں گواہی دینی ہے تو وہ انصاف کے ساتھ دو، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اسلوب کا۔ یہاں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور وہاں کیا تھا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو سورہ نساء کی جو آیت ہے وہاں پر حکم شہادت کے بعد کس کا ذکر تھا، اگرچہ تمہارے مخالف اپنے قرابت دار ہی ہوں، جن کے بارے میں گواہی دینی ہے، اگرچہ وہ کیا ہوں، اپنے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی، کسی شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی تمہیں کس پر، ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے، تو وہاں پر انصاف کو مقدم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورہ نساء میں قسط کو کیوں، کیونکہ عام طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے قبیلے والوں کی، اپنے خاندان والوں کی رعایت، یہ کس کی رعایت ہے، اللہ ہی کے حکم کے مطابق۔ تو وہاں پھر بالقسط، قسط کے لفظ کو مقدم کیا، تو اشارہ اس طرف ہو گیا کہ اپنے لوگوں کی بھی جو رعایت کرنی ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کس کے ساتھ ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہاں جو آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
کہ اے ایمان والو قائم رہو اللہ کے لیے گواہ بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یہاں پر جو ذکر ہے اس بات کا کہ اگر تمہاری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو تو وہ دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے۔ اصل اب یہاں پر جو چیز انسان کو روکنے والی ہے ظلم سے ناانصافی سے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی ذات کا خوف۔ اس لیے یہاں پر للہ لفظ اللہ کو مقدم کیا اور وہاں پر قسط انصاف کو مقدم کیا، کیونکہ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے قبیلے کی اپنے خاندان کی رعایت کرنا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، تو وہاں پر بتلا دیا کہ اللہ کے حکم سے تب ہوگا جب انصاف کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پر کسی دوسرے کے حق میں جب بات ہو رہی ہے تو یہاں لفظ اللہ کو مقدم کیا۔ اللہ کی ذات کا جو استحضار ہوگا وہ انسان کو روکے گا کس چیز سے؟ ناانصافی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو قائم رہو اللہ کے لیے گواہ بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت، شنآن نفرت، عداوت، دشمنی، یجرمنکم تمہیں مجبور نہ کر دے، علی الا تعدلوا اس بات پر کہ تم کیا نہ کرو، عدل نہ، یعنی اس وجہ سے کہ یہ ہمارا دشمن ہے ہم اس کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عدل کرو، وہ زیادہ قریب ہے کس کے؟ تقوی۔ تو اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ ہر حال میں کس کے؟ عدل و انصاف کے دامن کو پکڑے رکھنے، اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے سامنے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کی آپ سے کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن جو بات حق ہے اور عدل کے مطابق ہے اسی پر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا۔ ٹھیک ہے؟ تو بہت سے عدالتی معاملات اور مقدمات جو لٹکے رہتے ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گواہ عادل نہیں ہوتے، اور اگر گواہ عادل بھی ہوں تو پھر نظام ایسا ہے کہ لوگ سچی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں، لوگ سچی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سچے گواہ ہوں بھی تو بھی وہ سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اور قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو گواہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ سامنے نہیں آتے، پھر وہ جھوٹے گواہ اس طرح کے گواہ قائم کر لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی انصاف نہیں ہو پاتا ہمارے عدالتی نظام میں۔ اچھا، دوسرا یہاں پر لفظ شہادت کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے۔ لفظ شہادت صرف اس سے قاضی کے سامنے گواہی مراد نہیں ہے، ہر وہ قسم جس میں کسی کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے، کوئی تصدیق کرنی ہے، وہ کس میں داخل ہے؟ شہادت میں داخل ہے۔ اسی سے مفسرین نے لکھا کہ امتحانات کے جو نمبر ہیں، جو درجات ہیں، وہ بھی کس میں داخل ہے؟ شہادت میں داخل۔ مثلا جو بھی ممتحن ہے یا نگران ہے، امتحان پرچے کو چیک کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیا نہ کرے، کسی بھی قسم کا کوئی ظلم، ناانصافی نہ کرے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے کس کے حکم میں داخل ہے؟ شہادت کے مفہوم میں داخل ہے۔ یعنی ایک طالب علم ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے یا اس کا پرچہ بھی اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو کیا کرے؟ زیادہ نمبر دے۔ یا ایک طالب علم ہے، اس کا پرچہ اس قابل ہے کہ وہ زیادہ نمبروں کی صلاحیت اہلیت رکھتا ہے، لیکن وہ اس کو کم نمبر دے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ امتحانات کے نمبر دے رہا ہے، یہ بھی کسی مفہوم میں شامل ہے؟ شہادت کے مفہوم۔ اسی طرح یہ جو مختلف سندیں ہوتی ہیں، یہ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جس میں اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ جو فلاں شخص ہے یہ اس چیز کا اہل ہے، فلاں جو طالب علم ہے یا طالبہ ہے یا فلاں شخص جو ہے یہ اس چیز کا اہل ہے، اس کے اوپر بھی جو جو لوگ دستخط کریں گے ان کے دستخط کس کے قائم مقام ہوں گے؟ شہادت۔
تو اس لیے کسی کو جعلی سرٹیفکیٹ دینا، جعلی سند دینا، تو وہ بھی کس میں داخل ہے؟ ظلم اور ناانصافی میں داخل۔ اسی طرح مثلا ایک شخص ہے، وہ کسی دفتر میں ملازم ہے، اس نے چھٹیاں کر لی ہیں بغیر کسی وجہ کی، بعد میں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر وہ اس کو لکھ دیتا ہے کہ یہ کیا تھا، اتنے دن بیمار تھا، وہ یہ بھی کس کے مفہوم میں داخل ہے؟ شہادت کے مفہوم میں داخل۔ اسی طرح ووٹ، الیکشنوں کے جو ووٹ ہے، یہ بھی کس کے مفہوم میں داخل ہے؟ شہادت کے مفہوم میں داخل کہ جو بھی ووٹ ڈالنے والا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو ووٹ اس بنیاد پر نہیں دیے جاتے، وہاں تو پارٹی کی بنیاد پہ یا تعلقات کی بنیاد پر ووٹ دیا جاتا ہے، اس چیز کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ ووٹ، جو بھی ووٹ دینے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فارغ ہو گیا ووٹ سے، بلکہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ شہادت۔ تو ووٹ کی 3 حیثیت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کی سفارش کرنا ہے۔ اس کے ایک حیثیت کس کی ہے؟ ووٹ کی سفارش، کہ یہ جو ووٹ ڈالنے والا ہے یہ اس امیدوار کے حق میں کیا کر رہا ہے؟ سفارش کر رہا ہے۔ اور ایک اس کی حیثیت ہے کس کی؟ شہادت، کہ یہ ووٹ ڈالنے والا اس امیدوار کے حق میں کیا کر رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک حیثیت ہے اس کی وکیل کی، کہ یہ جو ووٹ ڈالنے والا ہے، یہ جو امیدوار کو ووٹ ڈال رہا ہے، یہ اپنی طرف سے اس کو کیا بنا رہا ہے؟ وکیل بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ جس کو یہ ووٹ ڈال رہا ہے، وہ نمائندہ اگر اس کا اہل ہو اور اس کے دل میں خدا خوفی ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہو، تو پھر تو یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، اگر وہ منتخب ہو جائے تو یہ بھی اس میں کیا ہوں گے؟ حصے دار ہوں گے۔ اور اگر وہ ناانصافی کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہو، تو جتنے لوگ اس کو آگے لے کر آئے یہ تمام بھی اس میں کیا ہوں گے؟ اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی اچھے کام کو جاری کیا اور اس کے بعد وہ کام ہوتا رہا، تو اس شخص کو بھی سبب بننے کی وجہ سے اس کو کیا ملتا رہے گا؟ اجر ملتا رہے گا، اور جو کرنے والے ہوں گے ان کے اجر سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی برا کام، کوئی بری رسم جاری کی اور وہ اس کے بعد ہوتی رہی، تو جب تک وہ ہوتی رہے گی اس شخص کو بھی لوگوں کے گناہوں میں سے کیا ملتا رہے گا؟ اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اس کرنے والوں کو گناہ الگ ہوگا، اس کو گناہ الگ ہوگا سبب بننے کی وجہ سے۔ اس کو گناہ کس وجہ سے ہوگا؟ سبب۔ تو لہٰذا تو دونوں جگہوں پر جب یہ سبب آتا ہے، خیر کی صورت میں بھی شر کی صورت میں، تو یہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری کے منافی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، بلکہ یہ اس کا سبب یہ خود بنا۔ تو اس لیے یہ چیزیں حساس ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کسی کو امتحانات کے نمبر دینا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دینا، سند دینا، اسی طرح ووٹ، تو یہ ساری چیزیں کس کے مفہوم میں داخل ہیں؟ شہادت کے مفہوم میں۔ واتقوا اللہ، تو عام طور پر جو چیز لوگوں کو اللہ کے احکامات کی پابندی پر ابھارنے والی ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ اس لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر یہ جاتا ہے کہ چند احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد تقوی کا حکم دیا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ چند اور انعامات کو بیان کر رہے ہیں۔ جو پہلے انعامات بیان کیے گئے تھے، ان انعامات کے بعد یہ بتلایا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔
اب اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں اللہ کے کیا انعام ہو دنیا میں بھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہے ہیں اس آیت میں کہ بہت سے مواقع پر ہم دنیا میں بھی آپ کو کیا کرتے ہیں، تکالیف سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بعض مفسرین نے اس آیت کے نزول میں، شان نزول میں کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ جہاں پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کی دشمنوں کے مقابلے میں کیا فرمائی، مدد فرمائی. بہت سی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشورہ کیا کہ ہم آپ کو کسی جگہ بلاتے ہیں مشورے کے لیے، مجلس کے لیے، پیچھے ایک شخص کو دیوار کے کھڑا کر دیں گے، وہ اوپر سے ایک پتھر پھینک دیں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائے، شہید ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس کی کیا دے دی گئی، خبر دے دی گئی. اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. اس دوران موقع پا کر ایک دشمن آ گیا. اس نے وہ جو واقعہ میں امناؤں کا منی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کون مجھ سے بچائے گا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اس طرح اور بہت جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام اس کے عموم میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ کیا کریں، پھیلائیں، ان یبسطوا، کہ وہ کیا کریں، پھیلائیں، دراز کریں، الیکم تمہاری جانب اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھ تمہاری جانب بڑھائیں، اپنے ہاتھ تمہاری جانب. تو اللہ نے کیا کیا، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی تمہاری ان سے کیا فرمائی، حفاظت فرمائی. واتقوا اللہ، تو لہٰذا اللہ ہی سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے. توکل کس چیز کا نام ہے، یعنی سارے کام کرنے کے بعد بھروسہ اللہ ہی پر رکھیں، نتیجہ کس پر چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں. تو توکل کس چیز کا نام ہے، اسباب کے انقطاع کا نام نہیں. توکل نام ہے اسباب کو تیار کرنے کا اور نتیجہ پھر اللہ پر چھوڑ دینا. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اپنے چند انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر. یہ تو پہلے جو انعامات کا ذکر ہوا ہے وہ اہل ایمان پر ہوا. اب اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ انعامات جو ہم نے بنی اسرائیل پر کیے، لیکن انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، تو نافرمانی کی صورت میں ہماری طرف سے ان پر مختلف سزائیں ہوئی نافرمانی کی صورت. تو یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بنائے ان میں 12 سردار، نقیباً سردار، یعنی مختلف قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک سردار بنا دیا تاکہ وہ ان کی کیا کریں، دیکھ بھال کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کی کیا کریں، نگرانی کریں. تو ویسے تو اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ بندہ ہوتا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ متقی. لیکن نظام کو چلانے کے لیے، نظام کے لیے کیا رکھے گئے، اس کی بقا کے لیے خاندان بنائے گئے. تو یہاں اسی چیز کو ذکر کرنا کہ ہم نے ان میں 12 سردار بنائے، یعنی ہر قبیلے کا ایک ایک بڑا ان کا سردار بنا دیا. اب وہ سردار کون تھا، اپنی قوم کا ذمہ دار. اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتا، ان کو خطروں سے بچاتا. وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ. اگر آپ
راہ راست پر چلتے رہیں گے تو میری مدد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہر وقت کیا ہوگی؟ شامل حال ہوگی. لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، اگر تم کیا کرو گے؟ نمازوں کو قائم کرو گے. وآتیتم الزکوٰۃ، اور اگر تم نے زکوٰۃ دی. وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے. حالانکہ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقائد کے ساتھ. اور اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فروعات کے ساتھ ہے نا. تو عقائد مقدم ہوتے ہیں، پہلے عقیدہ ہوگا پھر اعمال ہوں گے نا. تو یہاں پر ان کی ایک تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بھی نمازیں اور زکوٰۃ یہ کیا تھے؟ فرض تھے. ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے لکھا تمام شریعتوں میں یہ کیا رہے؟ فرض رہے. ایک بات تو یہاں پر یہ معلوم ہو. دوسری بات یہ کہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو کیا کیا؟ مقدم کیا. ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو مقدم کیا. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر. وعزرتموہم، عزر یعزر یعنی ان کی مدد کرنا، صرف ایمان نہیں لانا، مشکل وقت میں ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم نے دیا، ان سب کا عطف حکم تم پر ہو رہا ہے. اگر تم نے یوں کیا، اگر یوں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اگر تم نے قرض دیا اللہ کو قرضاً حسنا، بہترین قرض. قرض حسنا سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس طور پر قرض دینا کہ اس کی واقعی ضرورت ہو اس وقت میں، اس کو پوری کر دینا. اسی طرح قرض حسن کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اس پر اپنا کوئی احسان نہ رکھے، اس کو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہ مراد ہے قرض حسن. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم نے یہ سارے کام کیے تو میں مٹا دوں گا تم سے تمہاری سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کے بعد جو تم میں سے کیا کرے گا؟ کفر کرے گا. فقد ضل سواء السبیل، تو وہ کیا ہو گیا؟ تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، برابری کے راستے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو یہ ضابطہ بتلا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اگر یہ کام کیے تو ہم آپ کو جنتوں میں داخل کریں گے. لیکن ہوا یہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کے معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے. لَعَنَّاهُمْ، پہلا کام کیا ہوا؟ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. لعناہم، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، تو رحمت سے دوری کا نتیجہ کیا ہوا؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا. ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. جیسے سورہ مطففین میں بھی آتا ہے نا کلا بل ران علی قلوبہم، تو ران یعنی ان کے دل کیا ہوگے؟ زنگ آلود ہو. ویسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کہ اگر وہ اس سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل گناہوں کی سیاہی سے کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. گناہوں کی نحوست سے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر اس سے حق کی توفیق کیا کر لی جاتی ہے؟ سلب کر لی جاتی ہے. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت دل. تو اس سخت دلی کا نتیجہ کیا ہوا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ پھیرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھیرتے ہیں، بدلتے ہیں الکلمہ، کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے. خاص طور پر
جو ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نشانیاں تھیں. تو یہ تورات کے اندر یہ تعریف لفظی بھی کرتے تھے اور معنوی بھی. تعریف لفظی بھی اور معنوی بھی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی پہلے نقض عہد کی صورت میں ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا. رحمت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. دل سخت ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تعریف شروع کر دی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک بڑے حصے کو جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں. جو باتیں ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑے حصے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. اے پیغمبر آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں، آپ کو اطلاع ملتی رہتی ہے. کس کی؟ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے خیانتوں کی. یعنی وہ جو مختلف مواقع پر آپ کے ساتھ خیانت کرتے رہتے ہیں، اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہتی ہے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ. ہاں یہ اللہ کا استثناء کس سے ہے؟ اہل کتاب سے. مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ یعنی جو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اللہ کا استثناء خیانت سے نہیں ہے کہ مطلب یہ ہو کہ جی کچھ خیانتوں کی خبر ملتی ہے کچھ کی نہیں ملتی. اللہ کا استثناء کس سے ہے؟ اہل کتاب سے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اس فرق کو یاد رکھنا. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ. یعنی وہ تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے بلکہ آپ پر کیا لے آئے؟ ایمان. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاعف عنہم وصفا، یہاں قرآنی تعلیم ہے. یعنی ان سب باتوں کے باوجود کہ انہوں نے اللہ کی بھی نافرمانیاں کی، اللہ کے معاہدوں کو توڑا، پیغمبر کی بھی تعلیمات کو نہیں مانا، پیغمبر کے ساتھ بھی خیانتیں کی، لیکن اس سب کے باوجود قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ فاعف عنہم وصفا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو کسی سے بدلہ یا انتقام لینے سے بہتر ہے کہ اسے کیا کیا جائے؟ معاف کیا جائے اور درگزر کیا جائے. فاعف عنہم وصفا، آپ ان کو کیا کریں؟ معاف کریں. وصفا، اور درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرنے والے ہیں احسان کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مومن اور ایک مسلمان کا بھی نظریہ یہ ہونا چاہیے جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا، اپنے آپ کو کہنے والا، اس کے پیش نظر بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ کی بجائے کیا کرے؟ ان کو معاف کرے اور درگزر کرے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا نا کہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ کون مرتبے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو انتقام پر قدرت کے باوجود کیا کر دے؟ معاف کر دے اور بدلہ نہ لے.